ایک پرسکون اور خوبصورت سے گاؤں میں سمن نامی ایک عورت رہتی تھی۔ سمن بہت خوبصورت، بہت محنتی اور بہت ہی ہمدرد عورت تھی۔ سمن کی شادی ایک بہت ہی محنتی کسان وکرم کے ساتھ ہوئی تھی، جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی کسان تھا، مگر وکرم کی ماں چندر کانتا انتہائی بے باک اور ظالم عورت تھی۔ چندر کانتا کے آنے سے پہلے وکرم اور سمن بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بہت خوشحال تھے۔ انہیں کسی طرح کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ چندر کانتا ہر وقت اپنی بہو کو ڈانٹتی رہتی۔ نالائق عورت، کام تو ہے نہیں تمہیں، سارا دن کھیتوں میں آوارہ گردی کرتی رہتی ہے، کوئی کام بھی ڈنگ کا نہیں کرتی۔ جی تو چاہتا ہے تیرا گلا دبا دوں، مگر وکرم کی وجہ سے خاموش ہوں۔ ارے ماں جی کو کیا ہو گیا؟ سارا دن تو کام کرتی ہوں، پھر بھی ہر وقت مجھے کوستی رہتی ہے۔ وکرم کو تو کچھ احساس ہی نہیں، ہر وقت اپنے کھیتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کہاں جاؤں، کیا کروں؟ ماں جی کو خوش کیسے کروں؟ ظلم کی ماری اور دن بھر کام کر کے تھکی ہاری سمن اپنے بستر پر گہری نیند میں سو چکی تھی۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا، سمن فوراً بستر سے اٹھ جاتی اور جلدی سے رسوئی کی طرف جاتی۔ ارے مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، آج بہت کچھ بنانا ہے، وکرم کا پسندیدہ ناشتہ اور ماں جی کا۔ یہ کہتے کہتے سمن رسوئی میں جلدی سے داخل ہو جاتی ہے اور اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ سمن جلدی سے سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ ماں جی اٹھ جائیے، آپ کا ناشتہ بالکل ریڈی ہے، جلدی سے آ جائیے۔ سمن نے جلدی سے سب کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس نے بہت سارے فروٹس بھی رکھے تھے۔ اس کی ایسی کی تیسی، مجھے میری نیند سے جگا دیا۔ ارے بھائی، کیا اتنی جلدی تھی اس کو؟ مجھے صبح سویرے ہی جگا دیا، میری نیند سے بھی اس کو اب جلن ہو گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی چندر کانتا غصے میں آ گئی اور جلدی سے کچن کی طرف گئی۔ ارے ماں جی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ میں نے تو آپ کو صرف ناشتے کے لیے ہی جگایا ہے۔ بدلحاظ لڑکی، آج تو میں تمہارا کام تمام کر کے رہوں گی۔ سمن رسوئی سے باہر بھاگی، مگر چندر کانتا اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اسے بیلن کے ڈنڈے سے مار دیا۔ سمن زمین پر گر گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا، سمن نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنی ماں اور نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ نانی جان، اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، وہاں مجھ پہ بہت ظلم ہوتا ہے، میں یہیں پہ رہوں گی۔ سمن نے اپنی آپ بیتی اپنی نانی اور ماں کو بتا دی۔ ارے میرے بچے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ تمہاری ماں اور تو ہم ہیں نا۔ ہاں میری بچی، پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی تمہاری نانی جان کو چندر کانتا کے پاس بھیجوں گی۔ دادی جان، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے بس یہی رہنا ہے، پلیز مجھے مت بھیجے۔ دادی جان کے بہت سمجھانے کے بعد سمن مان جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دادی جان، کل آپ ان کے پاس جائیے گا۔ انہوں نے سمن کو کھانا دیا، وہ بہت ٹائم سے بھوکی تھی۔ اگلی صبح دادی جان چندر کانتا کے پاس پہنچی اور بولی، چندر کانتا، میری بچی کو کیوں پریشان کیا ہے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ سارا کام تو کرتی ہے، اب میری بچی کو کوئی پریشانی ہوئی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ چندر کانتا دادی جان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتی تھی۔ ایک دن ایک نیا پڑوسی گاؤں میں چلا گیا۔ اس کا نام روی تھا۔ روی ایک ہمدرد اور بہت مہربان نوجوان تھا۔ سمن نے اس کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ سمن نے اس کو اپنے ظلم کے بارے میں بتایا۔ وہ سمن کی دن بھر کھیتوں میں مدد کرتا رہتا، وہ ساتھ میں کھیت میں کام کرتے رہتے۔ جانوروں کو جب بھی سمن دیکھنے جاتی تو وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سمن کا بھی ہاتھ بٹاتا رہتا۔ کھیتوں کا سارا کام روی کرتا رہتا۔
दिन गुजरने के साथ साथ वो बहुत सारा टाइम इकट्ठे गुजारते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक शाम जब चांदनी पूरे आसमान पर छा चुकी थी, वहाँ गांव में एक मेला लगा। लोग मेले में मसरूफ़ थे। इतने में समन और रावी भी एक जगह बैठकर अपनी आप बीती सुनाने लगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि चंद्रकांता ने उन्हें देख लिया। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो समन को शक की निगाहों से देख रही। अच्छा, तो ये माजरा है, यहाँ अकेले अकेले बैठकर बातें हो रही हैं। अरे लोगों, यहाँ पे देखो, ये मेरी बहू समन है। इसके किरदार को देखो, ये अंधेरे में छुप छुप कर रवि से मिलती है। समन चंद्रकांता की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई और उसने फौरन से जवाब दिया। अरे माँ जी, क्या हो गया है? मैं और रवि सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं। चंद्रकांता का शोर सुनकर सब लोग जो ग्राउंड में खेल रहे थे जल्दी से भागते हुए मेले की तरफ गए। तभी मेले से एक बुजुर्ग जो बहुत नेक था, वो चंद्रकांता के पड़ोस पे रहता था। बूढ़ा आदमी फौरन चंद्रकांता और समन के पीछे गया। अरे विक्रम बेटा, तुम्हारी माँ एक बहुत मक्कार औरत है। ये समन पर बहुत जुल्म करती है। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी गैर मौजूदगी में समन पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। बूढ़े की बातें सुनकर चंद्रकांता बहुत शर्मिंदा हुई और वो फौरन से रोने लगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने समन पर बहुत जुल्म किए हैं। आइंदा मैं वादा करती हूँ कभी समन को कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम लोग छोड़कर मत जाना, मेरे साथ घर में रहो। हम सब खुशी के साथ रहेंगे। ये सब बातें सुनने के बाद समन ने चंद्रकांता को माफ़ कर दिया। वो एक साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।